والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات کریں۔ مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ تھوڑا آگے آ جائیں زینت مجلس کے لیے ذرا آگے آ جائیں تاکہ زینت مجلس میں فرق نہ آئے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ بڑی نوازش، ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ میں دعا گو ہوں کہ محمد اور اہل بیت محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عزا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے دروازے پر وحشی آئے تو انسان بن جاتا ہے، انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے، سلمان آئے تو آسمانوں پہ اگر جبریل ہے تو مجلس کے درمیان میں آ کے بیٹھ کے تمہارے ساتھ تذکرہ سنے علی کا، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر خم سمجھ کے سلمان مزاج بن کے آسمانی نعرہ مجھے سناؤ، نعرہ آسمانی نعرہ۔ سلامت رہیں آپ۔ ہے اجازت میں آغاز کروں؟ سارے جاگ رہے ہو؟ الحمدللہ۔ میرا پہلا لفظ قابل توجہ ہے قبلہ، پہلا لفظ، اور اگر وہ سن لیا تو سارا دن اس لفظ کا سرور نماز تہجد کی طرح جاری رہے گا۔ اگر پہلا لفظ سن لیا اور سمجھ میں آ گیا تو بول پڑھنا میرے ساتھ۔ ساری کائنات میں جو انسان، پہلا لفظ سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ چپ نہ رہے کوئی، اگر سمجھ میں آئے تو بولنا ہے، نہ سمجھ میں آئے میری قسمت۔ ساری کائنات میں جو انسان، توجہ بلا، ساری کائنات میں جو انسان اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں اسلام کو تحفظ عطا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو انسان کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کا تحفظ کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ تمہارے چھلکتے ہوئے نعرے سے میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ آج کی یہ مجلس میں باب الحوائج جناب عباس کے نام سے پڑھوں، ٹھیک ہے؟ لطف آئے گا کہ نہیں؟ عباس میں 4 حرف ہیں، عین بے الف سین۔ لکھے پڑھے پڑھنے لکھنے والے دوست موجود ہیں، انٹیلیجنشیا سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں۔ عباس اگر لکھ کے دیکھو، اب بھی ذہنی طور پہ عباس لکھو نا ذہن میں، عباس لکھو نا ذہن میں، اس پورے نام میں کہیں زیر نہیں ہے۔ زیر نہیں، جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن سے زیر کیسے ہو؟ جاگتے ہیں۔
عین بے الف سین پہلا حرف کون سا ہے قبلہ؟ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین. یوں نہیں، جاگتا ہوا مجمع ہے اور اتنا سمجھدار مجمع بڑے عرصے بعد ملا ہے یہاں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، میرے ساتھ بولتے ہیں. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین. اگلا حرف بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین. ذرا جاگتے ہیں، ذرا جاگتے ہیں، ذرا جاگیں. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین. اگلا حرف الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین. اگلا حرف والناس کی یسین یہ نطق دل حسین. ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. بہت بڑا. جنہیں نام علی لینا ہے بلند آواز میں دلیری کے ساتھ نعرہ حیدری. ہر حرف کائنات کا، مہربانی حضور، عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. مرد فقیہ عباس، رجل فقیہ عباس، باب الحوائج عباس، علی کے بعد علی کی شکل والا عباس، کربلا والوں کا مشکل کشا عباس. ذرا جاگتے آؤ کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہے. دونوں بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی اور مجھے مختصر وقت میں اپنا وقت پورا کرنا ہے. اگر اجازت دو سارے حضرات. قتل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم. تھک کے نہ سنو، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے صدقے میں دعا کیسے قبول ہوتی. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم. جو وعدہ کرے وہ بولے میرے ساتھ. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. ذرا جاگو. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں. آسمانی طور پر مہربانی شکریہ. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے. اور بتاتا ہوں آج ناصر کرنی نہیں قبلہ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. آئے میرے سمجھدار دوستو، شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا. حضور توجہ چاہتا ہوں، قبلہ صاحب آپ کی، حضور آپ کی توجہ، سرکار آپ کی توجہ، جناب آپ کی توجہ. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے اسے ارض و سما والے سخی عباس حیدری. اور میں سنا دوں، سارے چاہتے ہو؟ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، بغض ہو، اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو. بولو جائے
عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفیں ہوں یزید کی، عباس کے عالم کو سلامی دیا کرو۔ نعرہ حیدری! بڑی مہربانی حضور، بڑی نوازش۔ عباس کے نام پہ بہت بلند صلوات پڑھ لو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی عباس کا 11 سال کی عمر میں 11 سال کی عمر میں اسی عباس کا صفین کے میدان میں معاویہ کے 1,48,000 کے لشکر پہ پہلا حملہ سنا۔ جو سننا چاہتا ہے بہت بلند نعرہ سنائے گا، تم آگے بڑھو گا۔ بڑی نوازش۔ عباس کا حملہ صفین کے میدان میں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کتاب موجود ہے جس کا نام ہے ملاقات با امام زمان۔ جس بزرگ نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے اس کے انٹرویو چھپے ہیں ان کے۔ آغا حسن ابتہی نے لکھی ہے، اردو میں چھپ گئی ہے، اب ولی العصر ٹرسٹ نے چھاپی ہے، ملاقات با امام زمان۔ اس میں ایک عنوان ہے حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ میرا جی چاہتا ہے مجلس پڑھنے کو، اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ آغا حسن ابتہی لکھتے ہیں کہ ایران کے ایک بزرگ مجتہد قافلہ لے کے حج پہ جا رہے تھے، صبح حج پہ جانا تھا، رات کو انہوں نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ سرکار بقیت اللہ پڑھی اور گزارش کی کہ مولا مجھے کوئی خاص ہدایت فرمائے حج کے بارے میں۔ تو ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایک نورانی کرسی لگی، سرکار آ کے بیٹھ گئے، اس نے قدم بوسی کی۔ حضور کہتے مبارک ہو، اللہ تجھے حج کی سعادت نصیب کر رہا ہے، سرکار کوئی ارشاد فرمائے، ہدایت کریں۔ سرکار کہتے ہیں باقی ارکان حج تو اسی طرح سے پورے کرو جیسے فقہ میں لکھے ہوئے ہیں، حضور آپ کوئی ہدایت فرمائے، کوئی خاص بات۔ سرکار کہتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو تو جب روز عرفہ میدان عرفات میں پہنچو، یوم عرفہ جب میدان عرفات میں پہنچو تو وہاں ایک منادی کرنا کہ جتنے شیعان حسین ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور وہاں ایک مجلس کرنا یوم عرفات میں، اور اعلان کرنا کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے، کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے، کوئی معذور ہے وہ بھی آئے اس مجلس میں۔ اور میری ہدایت یہ ہے کہ اس مجلس میں عباس ابن علی علیہ السلام کا ذکر کرنا، وہ مجلس جناب عباس پہ پڑھنا۔ ہاتھ جوڑ کے مجتہد کہتا مولا کوئی خاص بات ہے؟ سرکار امام زمانہ فرماتے ہیں خاص بات یہ ہے جہاں مجلس عباس کے نام پہ، جہاں ذاکر عباس کا ذکر کرے، محمد سے عسکری تک ہر معصوم میرے جد امجد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں کائنات کا نظام چھوڑ کے اس مجلس میں جاؤں، وہاں بیٹھوں، جب ذاکر عباس کے فضائل پڑھے، جو مومن یا مومنہ خوش ہو رہے ہوں عباس کے ذکر پہ، اور جب مصائب پڑھے چیخے مار کے رو رہے ہوں، میں امام زمانہ ہوں، میں اپنی دائیں ہتھیلی پہ انگشت شہادت کے ساتھ اس مومن یا مومنہ کے دل کی آرزو لکھ کے نیچے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کو بلا کے کہتا ہوں کہ یہ عباس کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے یا عباس کا تذکرہ سن کے رو رہا ہے، اس کی جو دلی مراد ہے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو۔ چنانچہ آگے واقعہ ہے
وہ کہتا ہے میں نے میدان عرفات میں مجلس کی، جب میں نے مجلس شروع کی تو ایک مستور تھی جو معذور جسم تھا، جس کا ویل چیئر پہ پہیوں والی کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سن رہی تھی، بار بار مجلس کے درمیان دیکھتی تھی، 3 دفعہ اس نے سلام کیا۔ مجتہد کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا معصوم بیٹھے ہوئے، میں نے سلام کیا، مجھے اشارہ کیا، بتانا نہیں۔ اب جب میں نے عباس کے فضائل پڑھے، وہ مومنہ نعرہ حیدری لگا کے بلند آواز میں اس نے جب داد دی، خوش ہوئی، تو میں نے معصوم کو دیکھا، میرے امام نے خوش ہو کے مسکرا کے کہا اس مستور سے، مومنہ سے، کہ کرسی چھوڑ دو۔ کرسی چھوڑ دو، کرسی چھوڑ دو۔ وہ کہتے مولا میں تو معذور ہوں، کہا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو کرسی۔ اب جو اس نے کرسی چھوڑی تو اس کا وہ معذور پن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بار بار، اب سارے مومنین کو جب پتہ چلا تو معصوم غائب ہو گئے، اس لیے چونکہ صادق الوعد امام کا حکم ہے، وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آقا کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ مولا آپ کے فرمان کے مطابق میں جناب عباس کا ذکر شروع کر رہا ہوں۔ مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مومنات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے دل کی آرزو ہے۔ اب میں عباس کا تذکرہ کرتا ہوں، سرکار ان میں سے جو بھی عباس کے ذکر پہ خوش ہوتا جائے، آپ صادق الوعد ہیں، ان کی دعائیں پوری کرتے جائیں۔ کوئی بیمار ہوگا، کوئی محتاج ہوگا، کوئی مقروض ہوگا، کوئی بے اولاد ہوگا، آؤ آج معجزے کی مجلس پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ سے میں نے گزارش کی ہے، سرکار صدارت فرما رہے ہیں، میرے ساتھ بولتے ہو، یہ مت دیکھو ساتھ کون بیٹھا ہے، دل میں اپنی آرزو رکھو، عباس کے ذکر پہ بالکل جنون کے عالم میں سنو۔ میں سفین شروع کرتا ہوں، ذکر عباس، جب عباس کی مودت جوش مارے اس وقت نعرے بھی لگاتے ہیں نا، پھر مصائب بھی جناب عباس کے پڑھوں گا اور مرادیں لے کے اٹھیں گے۔ ہے اجازت مجھے؟ میرا آخری امام سرکار، میں گزارش کرتا ہوں سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے، بعد 100,000 سلام آپ تشریف لائیں۔ مولانا عباس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے، جاگتے ہو پوری توجہ، میں نے دعائیں قبول کرانی ہے اور خود بھی دعائیں مانگنی ہے۔ مولا میرے بھائی مجاہد کی زندگی دراز کرے، اس کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے، بڑے سمجھدار بیٹھے، کوئی لفظ میں رضائے نہیں جا رہا۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا۔ جانتے ہو میرے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری، علی علی علی، اگر مرادیں لینی ہے آج تو۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا۔ سورج اور تاریخ اکٹھے سفین کے میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ دجلہ کے 2 کنارے، دائیں کنارے پر دیکھنا میری طرف، دجلہ کے 2 کنارے، دجلہ کے بائیں کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 سپاہ۔ اللہ جانے سن رہے ہو یا نہیں سن رہے، میرے ساتھ جاگتے ہو، نعرہ حیدری، پوری توجہ۔ دجلہ کے بائیں کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 جو اپنے آپ کو سپاہ کہتے تھے۔ جاگو میرے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو سپاہ کہتے تھے۔ دجلہ کے دائیں کنارے پر، بائیں کنارے پر 1,48,000 بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ، جاگو یار، یزید کا بھی باپ، سفیان کا بیٹا معاویہ اس کا نام ہے، یہ ان کا کمانڈر ہے۔ دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار، جن کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی۔ جیو سید، دونوں ہاتھ بلند کر کے
نعرہ حیدری، امام زمانہ کی حاضری، عباس کی مجلس، دل میں رکھو مرادیں، کمانڈر ان چیف، چیف آرمی، عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، سلامت رہو، سلامت رہو، ہاں ربائی پڑھی ہے تو ایک سیکنڈ سے جب جگہوں سے پوچھے گا پھر ناراض میں آپ سے گزارش کروں گا. ربائی پڑھیے، 1 روپائی پڑھنا میرا بھی جی چاہتا ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے، رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے. یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. جی سلامت رہو جملہ، مہربانی حضور، کہی دو جملہ، کہی دو، سلامت رہو. نعرہ حیدری، جی آغا صاحب، اب آغا صاحب جائیں گے عباس کے روضے تک، اور آپ کی آواز اگر وہاں تک نہ گئی تو لطف نہ آیا. ہاں جی، علی 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 علی، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار، جس کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کا مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی. علی یکم محرم کو صفین کے میدان میں آئے. یکم محرم کا چاند دیکھ کے علی اپنی فوج کو طلب کر کے کہتے ہیں میرے دلیرو، میرے جگردارو، خبردار، محرم کا چاند طلوع ہو گیا. میں بانی شریعت کا جانشین ہوں، شریعت مت توڑنا. محرم اور سفر 2 مہینے، محرم اور سفر یہ 2 مہینے مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام ہے. اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو، ادھر سے کوئی حملہ ہو مدافعت ضرور کرنا، اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنا. پورے 60 دن تک کوئی حملہ نہ کرنا، محرم اور سفر کوئی حملہ نہ کرنا. علی کہتے ہیں تمہارا رزق جانے، تمہاری اولاد کا رزق جانے، میں علی جانوں. جاگتے آؤ، میں علی جانوں. محرم میں بھی علی کی فوج بیٹھی رہی. سفر میں لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولتے آؤ میرے ساتھ. میں جناب عباس کا واسطہ دے کے ہر مومن سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بولتے آؤ تاکہ لطف آئے مجلس کا. محرم گزر گیا قبلہ، سفر گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے. اب دیکھنا میری طرف، قبلہ دیکھنا میری طرف، توجہ پوری چاہتا ہوں. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، نوجوان بیٹھے ہوئے، دور دور سے آئے ہوئے مومن، اور میں جناب سرکار امام زمانہ کی صدارت میں پڑھ رہا ہوں. میرا مولا آج آپ کی حاجتیں پوری کرے گا، یقیناً پوری کرے گا. بولتے ہو میرے ساتھ. محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن علی کے چہرے کا طواف کرنے کے لیے ادھر سے طلوع ہوئی. علی نے سوچا یکم ربیع الاول ہے. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. آواز آئی مالک استر، مالک استر، جی مالک ممبر، ہماری سواری لاؤ. یکم ربیع الاول کا سورج طلوع ہو گیا. ہم اپنی فوج کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں. مالک استر سواری لایا. اب دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے. مالک استر سواری لایا. علی نے دایاں پاؤں رکھا، دیکھنا میری طرف. علی سواری کی طرف بڑھے. علی نے پہلا قدم اٹھایا، کائنات میں زلزلہ آیا. علی نے دوسرا قدم اٹھایا، ارض و سما کا سر چکرایا. علی نے تیسرا قدم اٹھایا، تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا. علی کا طواف کرنے کے لیے عیسیٰ نے چوتھا آسمان چھوڑا. علی نے 5واں قدم اٹھایا. پنجتن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی. علی نے دایاں پاؤں رکاب میں رکھا، قرآن میں الحمد پڑھا. جاگ رہے ہو؟ نعرہ حیدری. علی نے دایاں پاؤں، قبلہ پوری توجہ، علی نے دایاں پاؤں رکاب میں رکھا، قرآن نے الحمد پڑھا. علی زین پہ بیٹھا.
قرآن نے یاسین کا سایہ کیا، علی کا بایاں پاؤں رکاب میں آیا، قرآن نے والناس کا نذرانہ پیش کیا، علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی، علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی، علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی، ادھر علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی، علی کے بدلتے ہوئے چہرے کے تیور دیکھ کے اسرائیل نازل ہوا، رکاب بوسی کر کے موت کا فرشتہ اسرائیل کہتا ہے مولا میں آپ کا کارکن ہوں، آج آپ کے تیور بتاتے ہیں کائنات کی خیر کوئی نہیں، میں جو نوکر ہوں مجھے حکم دے، ایک لمحے کے 18,000ویں حصے میں معاویہ کے 1,48,000 لشکریوں کی روح قبض کر کے تیری نالین پہ چھڑک دوں۔ علی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دور ہٹ جا، دوسروں کا مارا شکار کھانا علی کی بھی توہین ہے، علی کی اولاد کی بھی توہین۔ بھاگتے آؤ، سلامت رہو، سلامت رہو، جیو۔ آخری آدمی تک جن کی رگوں میں عباس کی مودت ہے، نعرہ حیدری، سلامت رہو قبلہ، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بھیک مانگنی ہے آج قبلہ، عباس کا تذکرہ ہے، امام زمانہ کی صدارت ہے، آج لینا ہے۔ علی علی علی، دوسروں کا مارا ہوا شکار کھانا، تم میری طرف دیکھو، علی کی بھی توہین، علی کی اولاد کی بھی توہین۔ علی آئے، فوج کے ہوتے ہیں 3 حصے، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب لشکر۔ میمنہ کہتے ہیں دائیں حصے کو، میسرہ کہتے ہیں بائیں حصے کو، قلب لشکر کہتے ہیں درمیان لشکر کو۔ علی آئے میمنہ پہ، مالک استر کا پہرا، دائیں مالک استر ساتھ چلا، علی میسرہ پہ آئے، ابراہیم بن مالک استر، دائیں مالک استر، بائیں ابراہیم بن مالک استر، درمیان میں علی خرامہ خرامہ چلتا ہوا، علی کا گھوڑا ٹہلتا ہوا قلب لشکر میں پہنچا۔ علی صفین پہلی لڑائی ہے میرے دوستو، میری تائید کرنا، صفین پہلی لڑائی ہے، صفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی کے 11 بیٹے بنفس نفیس شریک ہوئے، 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد حنفیہ، 18 سال کا عون بن علی، 13 سال کا جعفر بن علی، 11 سال کا ام البنین کے دودھ، علی کے خون کی مشترکہ تاثیر عباس۔ علی آئے قلب لشکر میں، 11 بیٹوں نے دائرہ بنایا، کوئی رکاب چومتا ہے، کوئی نالین چومتا ہے، کوئی باغ چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے۔ علی گھوڑے کی زین سے زمین پہ یوں آئے جیسے محمد معراج سے واپس آیا تھا۔ لطفارہ ہے، تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے، سلامت رہو۔ 10 بیٹے 11 بیٹے شریک ہوئے قبلہ۔ علی کہتے ہیں میرے جگردار بیٹو، میرے جگردار بیٹو، میرے دلیر بیٹو، 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، میرے جگرداروں نے کوئی تلوار نہیں چلائی، سب کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی۔ محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، آج یکم ربیع الاول کا سورج تنزیہ انداز میں طلوع ہوا ہے۔ میں علی چاہتا ہوں، توجہ میری جانب، میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا، میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا معاویہ کے 1,48,000 کے لشکر پہ پہلا حملہ کر کے تاریخ پہ ثابت کرے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ علی بڑا ہو یا چھوٹا، جانتے ہو اگر کچھ لینا ہے آج تو علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ حسن آگے بڑھے، حسن توجہ، حسن آگے بڑھے، بابا میں سب سے بڑا ہوں، مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ پہلا، دیکھو میری طرف، پہلا حملہ میں کروں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ پہلا حملہ میں کروں، علی کہتے ہیں حسن 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 میرے قریب آؤ، حسن میرے قریب آؤ، حسن میرے قریب آؤ، حسن میرے قریب آؤ۔ حسن قریب آیا اور قریب آؤ اور قریب آیا، پیشانی چومی، سینے سے لگایا، پیشانی چوم کے سینے سے لگا کے سرکار کہتے ہیں حسن 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 تو اور حسین، تو اور حسین، تو اور حسین، تو اور حسین، مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، جیو۔ تو اور حسین مباہلہ کے دن سے جانتے ہو صحیح، محمد کے بیٹے ہو،
میں نے اپنے بیٹے سے کہا پوری توجہ میری جانب. محمد حنفیہ نے اجازت مانگی نہیں ملی, اون نے اجازت مانگی نہیں ملی, جعفر نے اجازت مانگی نہیں ملی. 11 سال کا عباس کبھی بابا کے قدموں کو دیکھتا ہے, کبھی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھتا ہے. کائنات کے نظام کو انگشت شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے پہ سنبھالنے والا علی عباس کا ارادہ تاڑ گیا. 11 سال کا بیٹا ہے. علی نے کابل جرنیل کی طرح سر سے پاؤں تک عباس کا مطالعہ کیا. آواز آئی مالک استر, جی مالک منبر. اسے جانتے ہو, میری آج کی مجلس ذہن میں رکھنا, اسے جانتے ہو؟ مالک کہتا ہے مولا جانتا ہوں. یہ کون ہے؟ آواز آئی جب جذبات و محسوسات کا سوز, تفکر و تخیل کے شعلے, شعور و ادراک کا بانک پن, وجدان و آگہی کا نطق, موج شمیم کا خرام, کلیوں کا روح, شگوفوں کا بحروب, پھولوں کا گداز, آبشاروں کا ترنم, صباؤں کا لمس, ستاروں کا جمال جب ایک جا ہوتے ہیں اور علی کے خون اور ام البنین کے دودھ میں مل کے جب ابھرتے ہیں تو توحید اپنے آنچل پہ نورانی قلم سے ایک نام لکھتی ہے جسے عباس کہتے ہیں. آواز آئی میرا جی چاہتا ہے پہلا حملہ عباس کرے. 11 سال کے عباس کو دیکھا مالک استر نے, ادھر علی نے دیکھا. آواز آئی مولا تیرے انتخاب پہ کون شک کر سکتا ہے؟ علی کہتا ہے حسن عباس کو تیار کرو. 11 سال کا عباس ہے. حسن نے خود سر پہ رکھا, حسین نے زرہ پہنائی, محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا, جعفر نے نالین پہنائے. محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا, جعفر نے نالین پہنائے اور دوڑ کے آن گھوڑا لے کے آیا. ادھر گھوڑا لے کے آیا, ادھر بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ سوار کیا. تھک گئے ہو؟ اگر لطف آ رہا ہے تو آسمانی نعرہ حیدری. عباس سوار ہوا قبلہ. لطف مجھے بھی آ رہا ہے, دعائیں سب کے دل میں ہیں, اب سمجھتے آنا. عباس تیار ہوا, گھوڑے پہ سوار ہوا, 10 بھائیوں نے دعا دی. علی نے دعا دم کی. عباس کہتے بابا اجازت ہے؟ علی کہتے شاباش عباس. عباس نے باغ اٹھائی, میدان کو جانے لگا. 14ویں قدم پہ عباس پہنچا. جب گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز آئی, عباس نے مڑ کے دیکھا, علی بادشاہ. گھوڑا روکا عباس نے, علی کا واسطہ توجہ میری جانب. گھوڑا روکا عباس نے, علی قریب آئے. شجاعت کی کہکشاں علی کے قدموں پہ جھکی. بابا حکم کریں. آواز آئی کچھ باتیں یہاں بتانا ضروری تھی. مولا حکم کریں. آواز آئی عباس لشکر زیادہ ہے, تجھے میدان حرب کا تجربہ کوئی نہیں, مٹھیاں بھیج لینا, چہرے سے آثار ظاہر نہ ہوں, گھبراہٹ کے. پہلی صف پہ حملہ, نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں, پہلی صف پہ حملہ کرو, آخری صف الٹتی نظر آئے. پہلے آدمی کو قتل کرو, آخری آدمی بھاگتا نظر آئے. اور عباس اگر میرا جانشین ہے, تلوار نیام سے نکال کے نماز مغربین میں اگر تو نے میرے لیے دعا نہ کی تو لطف نہ آیا. عباس اگر میرا جانشین ہے تو نیام سے ایک دفعہ تلوار نکال کے اس وقت تک نیام میں دوبارہ نہیں ڈالنی جب تک میری تلوار میدان کے درمیان میں آ کے تیری تلوار کا بوسہ نہ لے. سلامت نعرہ حیدری. سنبھل کے سن رہے ہو سارے؟ یا امام زمانہ ہماری دعائیں قبول کرنا مولا. ہر مومن خوش ہو کے سن رہا ہے. عباس چلا. شاہ جی لفظ ہے میرے پاس عجیب سے, اب جو لفظوں کے ساتھ چل سکے گا اسے لطف آئے گا. زین کے رحل پہ شجاعت کے قرآن نے ناشناس لوگوں میں نہیں پڑھ رہا میں, یا یوں کہوں قبلہ شہزادہ ملک شجاعت نے, ملک شجاعت کے شہزادہ ولی نعمت نے زندگی میں پہلی بار عروس تیغ کو نقاب نیام سے آزاد کیا. عباس نے تلوار میں اپنا عکس دیکھا. عباس تلوار سے مخاطب ہوا, یا ابو الفضل العباس آغثنی بحق سیدہ فاطمہ الزہرا
وَيَا سَيَّدَتِي وَمَوْلَاتِي فَاطِمَةُ الزَّہْرَا اغیثینی بحق قمر بنی ہاشم. عباس نے تلوار کو دیکھا، اپنا عکس نظر ہوا آیا، عباس تلوار سے مخاطب ہوا. جب تلوار سے عباس مخاطب ہوا، اب دعائیں دل میں رکھو اور جہاں رگوں سے عباس پھوٹے میرے ساتھ چلتے ہو، پتہ یہی چلے کہ سفین میں بیٹھے ہو، شاہپور کانجرا میں نہیں بیٹھے. عباس تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے دخترے بر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. ہے کوئی دخترے بر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. ترجمہ کر لوں، شاید مصرع نیچے رہ گیا، ذہن اوپر گئے ہوئے ہیں. دخترے بر کے رنج و محن بن کے تن موت کی عذاب کی بیٹی بن کے تن کے دشمن کی رگوں میں موت کا سیلاب چلا. عباس کہتے ہیں دخترے بر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے. یا علی یا علی یا علی. دشمن پوری توجہ سے، اگر لطف آ رہا ہے تو میرے ساتھ بولتے آنا، لطف نہ آئے تو مجھ غریب کی اپنی قسمت. دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی گھن گھنن گھول دے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. عباس کہتا ہے اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. نعرہ حیدری. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. تلوار کہتے ہیں مولا ایسا کیوں کروں؟ عباس کہتے ہیں دیکھ بد میں شجاعت کا ہر تاجور، دیکھ بد میں شجاعت کا ہر تاجور. پھر پڑھتا ہوں. عباس تلوار سے کہتے ہیں دیکھ بد میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بد میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بد میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. اب نعرہ سنو. جنہیں نام علی لینا ثواب، جو حج اکبر کا ثواب سمجھتے ہیں علی کا نام لینا. نعرہ حیدری. دیکھ بد میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں؟ توجہ ہے. تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں؟ عباس کہتے ہیں دیکھتی کیا ہے، میں منا میں اتر میں سرا سے اوپر. مولا عباس تیرے مومن اللہ کرے تھکے نہیں. میں منا میں اتر میں سرا سے اوپر، کر بے لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. یوں نہیں جیسا عباس خوبصورت ہے ویسا میرے ساتھ خوبصورتی کے انداز میں چلو. میں منا میں اتر میں سرا سے اوپر، کر بے لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان علی کے پرخچے اڑا، ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل، میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. عباس کہتے ہیں اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر. حیدری حیدری حیدری. میں منا میں جن کی رگوں میں عباس کی مودت ہے وہ ضرور نعرہ حیدری سنائیں گے. حیدری. میں منا میں اتر میں سرا سے ابھر، کر بے لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان علی کے پرخچے اڑا، ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل، میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. عباس کہتا ہے اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر. تلوار کہتے ہیں کروں کیا کیسے لڑوں؟ عباس کہتے ہیں دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم دیکھ. اب مجھے لطف آ رہا ہے. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے،
تیری ہر ضرب پر آج خیبر سکندر دینے کو آئے تو پھر بات ہے. نعرہ حیدری، علی 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 علی. پوری توجہ سرکار. جناب عباس کا تذکرہ، امام زمانہ کی صدارت، دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ. اب جن کو پوری زندگی میں فضائل میں داد دینا عادت نہیں ہے، اگر جناب عباس معجزہ ہے تو منہ سے بات ضرور نکلے گی. عروج پہ پہنچ گئی مجلس، معراج پہ پہنچے ہوئے عقیدے. تلوار کہتے کیسے لڑوں؟ عباس نے زانوں پہ تلوار کو خم کیا، کمان میں بدلا. عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن. تقریباً 10,000 کا مجمع میرے سامنے ہے. محمد و آل محمد کے صدقے میں، جناب عباس کے صدقے میں، اللہ میری شیعہ قوم کے کسی نوجوان کو سوائے جناب عباس کے غم کے اور کوئی غم میں مبتلا نہ کرے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو. ہمیشہ سرخرو رہو، دشمن کی نظر بد سے محفوظ رہو. آپ دیکھتے ہو میرے ساتھ. عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن. 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 عباس تلوار سے کہہ رہا ہے سن کسی کی نہ سن. تلوار کہتی ہے کیا کروں؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن. ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے. تھک کے نہیں، تھک کے نہیں، تھک کے نہیں. اگر تمہارا ناروں کا شور سڑک تک نہیں گیا تو لطف کیا آیا؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے. مولا کیا کرو؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. جاگتے آؤ، جاگتے آؤ، جاگتے آؤ. علی کا واسطہ جاگتے آؤ. یہ ایسی مجلس ہے یہاں کھڑے ہو کے جناب عباس کا واسطہ میں اللہ کو بھی دوں تو وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا. تو میں سے ہر مومن کو عباس کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اب جاگنا کر دعائیں مانگنی ہے. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. تلوار کہتی ہے اور کیا کروں؟ عباس کہتا ہے دیکھتی کیا ہے؟ نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. تلوار کہتی ہے اور کیا کروں؟ عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے. میرے ساتھ ساتھ نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے. دست شام و وجود سحر کاٹ دے. مجھے بھی ایسے پڑھنا آتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے. یہاں تو ناراض ہو جاؤ گے، میں صرف گزارش کر رہا ہوں جاگتے آؤ. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے. کائنات کا ذرہ ذرہ کان لگا کے سن رہا ہے، کہہ رہا ہے. عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے. تلوار کہتی ہے کیا کروں؟ عباس آدم کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ شیش کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ شیان کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ محلس کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ محوب کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ امیشہ کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ جابس کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ برا کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا کروں؟ جفینہ کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سحر کاٹ دے. اور کیا
کروں ابراہیم کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں اسماعیل کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں اسحاق کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں یعقوب کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے یوسف کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں اسماعیل کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں داؤد کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں موسیٰ کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں عیسیٰ کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں ابو طالب کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں محمد کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود دیکھو میری طرف دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں حسن کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں عباس حسین کے لہجے میں کہتا ہے دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست شام ہو وجود سحر کاٹ دے اور کیا کروں اللہ کا لہجہ اپنا کے علی کے اذن سے عباس کہتا ہے دیکھتی کیا ہے آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے آسمانی نعرہ تکبیر بھائی ہاتھ بلند کرنے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت سلوات ماشاءاللہ بھی جانے جائے آؤ قبلہ ہاں جی سوچتی کیا ہے ہاں جی مقرر شاہ جی نعرہ مقرر لگوائے گا تو مقرر پڑھوں گا جن کی رگوں میں علی کی محبت اور مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے ان میں جتنی طاقت ہے صرف کر کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری آج جبریل بھی لوگ سے روک لے وقت کی گردشیں میرے بھائی علامہ عرفان حیدر آپ تشریف لے آئے اسی لیے میں نے شاد کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں سن سکیں آج جبریل بھی پر بچھایا گا جی جی ہاں جی پوری نوکر خادم آج جبریل بھی پر بچھایا گا میں تو اس لیے رک گیا تھا کہ ایک لفظ کہنا تھا کہ بنی امیہ حرام دودھ پر پلنے والے حشرات اور عرض بھی عباس کے غلاموں سے ٹکرا رہے ہیں یہ لفظ میں کہنا تھا آج جبریل بھی پر بچھائے اگر اجازت ہے قبلہ اچھا جناب جعفر علی میر صاحب اجازت یہ لفظ مقرر کروں بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے آج عباس کے غلاموں سے ٹکرا رہے ہیں کئی دفعہ قبلہ اونچا تو اتنا کہوں گا کہ 1400 سال بعد بھی جن کے شناختی کارڈ میں بلدیت کے خانے میں آج بھی 6 نام ہیں وہ بھی کہتے ہیں شیعہ کافر وہ بھی کہتے ہیں شیعہ کافر ظلم تو یہ ہے غلط نام رکھنے سے آدمی کا کردار صحیح نہیں ہو جاتا آدمی باطل نواز ہو
میں یہ نام لیتا بھی نہیں، میں تو اتنا کہتا ہوں تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، یوں نہیں، مجمع میں تیار کر کے دے رہا ہوں اپنے بھائی کو، معراج میں پہنچا آسمانی تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے، مسافر ہے، مسافر ہے تو کہ میں، تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا، سچ سچ بتا کے اصل میں کافر ہے تو کہ میں، نعرہ حیدری، مل کے مردہ باد، آل احمد ستم نہ سہتی، زبان قرآن کی گونگی رہتی، آل احمد ستم نہ سہتی، زبان قرآن کی گونگی رہتی، حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید، آل احمد ستم نہ سہتی، زبان قرآن کی گونگی رہتی، حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، یزیدیت کے اصول ہوتے نماز روزہ فضول چوتھا حملہ عباس نے کیا، چوتھا حملہ کر کے عباس نے دیکھا، حسین پہ نظر پڑی، میں جناب حسین کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اب ادھر ادھر نہ دیکھنا، لفظ ایک ہے اور اللہ جانے کیسے سنو گے، جب حسین پہ چوتھا حملہ کر کے حسین کی طرف نظر کی نا، بنی امیہ کے لشکر پہ عباس نے چوتھا حملہ کیا اور حسین پہ نظر کی، حسین دوڑ کے آیا علی کے پاس، بابا 11 سال کا میرا بھائی ہے، کم سن ہے، لڑائی کا تجربہ نہیں، چوتھا حملہ کر رہا ہے، اجازت ہو تو عباس کو پانی دے آؤ، واہ 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 واہ، سیدو میں نوکر آپ کا، آواز آئی بابا گرمی ہے، میرا بھائی 11 سال کا ہے، کم سن ہے، اگر اجازت ہو عباس کو پانی دے آؤں، علی کہتا ہے پانی دے آ، علامہ صاحب ایک لفظ کہتا ہوں، علی کہتے پانی دے آ، حسین نے جام پانی کا بھرا، شاہ جی پوری توجہ سرکار پوری توجہ، حسین نے پانی کا جام بھرا، دینے کے لیے جانے لگا، یا ابا کے دامن میں آیا، حسین نے مڑ کے دیکھا، علی اچھا، علی کہتے حسین کہاں جا رہا ہے، آواز ہے بابا میرا بھائی تھک گیا ہوگا پانی دینے جا رہا ہوں، عباس کو پانی پلانے جا رہا ہوں، علی کہتے ہیں حسین پانی ضرور دے عباس کو، لیکن کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے، یہ ہے مصائب کی میرا، دعائیں قبول ہونی ہے، امام زمانہ کی صدارت، کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے، اور رونے والوں حسین نے پانی زمین پہ گرا دیا، آواز ہے بابا تیری امامت کی قسم، آج وعدہ کر رہا ہوں زندگی بھر جہاں پانی نزدیک ہوگا اسے لڑنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، سلامت رہو، کئی دفعہ قبلہ آواز ہے پانی ضرور دیا، ندیم شاہ جی آصف شاہ جی دیکھیں میری طرف، پانی ضرور دیا لیکن کوشش کر پیاسا لڑنے کا، علامہ صاحب میں نے ایک اعلان کیا تھا مجلس کے اول میں کہ جہاں جناب عباس کا ذکر ہو وہاں امام زمانہ کی حاضری ضروری ہے، اور مولا دیکھتے ہیں کون آنکھ عباس کے غم میں رو رہی ہے،
اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تمہیں عباس کا واسطہ نہ دیکھو قریب کون بیٹھا ہے, نہ دیکھو پاس اللہ جانے کہاں کہاں کون بیٹھا ہو, کیونکہ سجاد کا حکم ہے جہاں عباس کا ذکر ہو میں ضرور آتا ہوں اور ضرور آ کے مجلس کے درمیان میں بیٹھتا ہوں. حسین کا واسطہ دیکھتا میری طرف. 11 سال کے عباس نے 4 حملے کیے. جعفر امین صاحب 11 سال کے عباس میں عباس نے 4 حملے کیے, تقریباً 15,000 معاویہ کا سپاہی فنار کیا. 11 سال کا عباس واپس آیا, پیشانی علی نے چومی, دائیں رخسار حسین نے چوما, بائیں رخسار. آواز آئی مولا حسین اجازت ہو تو اور حملہ کر دوں. جب عباس نے کہا اور حملہ کروں, حسین کہتا ہے شاباش. جب شاباش کا نام آیا عباس نے امامہ اتارا, امامہ اتار کے حسین کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا حسین آج ماں زہرا کی چادر کی قسم کھا کے وعدہ کر جیسے آج اجازت دے رہا ہے ہمیشہ دے گا. او جیو او جیو او جیو سلامت رہو. 11 جی میں تیرا نوکر, میں تیرا نوکر. آواز آئی جیسے آج اجازت دے رہا ہے. میں عباس گزارش کرتا ہوں وعدہ کر ایسے ہمیشہ اجازت دے گا. اور میرا سفید ریش بزرگ تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میرے نوجوانوں تم رو پڑے ہو, اور میرے بزرگوں تم رو پڑے ہو, اور میرے دیوار بن کے کھڑے ہونے والے دوستوں تم رو پڑے ہو. سرگودے سے سید صابر حسین شاہ تو رو پڑا ہے, جعفر علی میر رو پڑا ہے. اور میری ماں و بہنوں تمہارے سروں پہ چادر اور پردے سلامت رہے. مجھے غازی کے علم کی قسم جب علم جھکا ہے اسی وقت, اس وقت زینب کہتی ہے سکینہ اپنے 6 ماہ کے لیے 6 ماہ کے بھائی کے لیے میرا 34 سال کا بھائی بھیج دیا. اب میری چادر کا کون ضامن ہے, اب میرے پردے کا کون. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. روتے ہو ماتم کرتے ہو. زیادہ سے زیادہ گھڑیاں دیکھ لو شاہ جی, زیادہ سے زیادہ آزادار بیٹھے ہو, زیادہ سے زیادہ گھڑیاں دیکھ لو. 2 یا 3 منٹ پڑھوں گا, اس سے زیادہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں. مجھے حسین کی عظمت کی قسم نہ تو سن سکتا ہے. پتھر کا کلیجہ ہو شہزادہ. جہاں آج مجلس ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ 11 دسمبر کو تیرے ہاں کربلا گاہ میں شامش وہیں سے شروع کروں گا. عباس جانے لگا, نہیں پڑھتا شہادت. 3 منٹ کا بعد آگا صاحب 3 منٹ میں اگر تو نے اٹھ کے ماتم نہ کیا امام زمانہ کی حاضری میں تو قبلہ لطف کیا آیا. ادھر سے عباس چلا, عباس نہیں تھا, علی کا جنازہ تھا. حسین کہتا ہے کون گھوڑا لے کے آئے گا. بی بی زینب گھوڑا لے کے آئی. عباس نے گھوڑے کو دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, 3 دفعہ آواز آئی واہ غربت, ہائے میری غربت. زینب کہتی ہے کیوں غربت کو یاد کر رہا ہے. منہ پہ ماتم کر کے کہتا بی بی انصاف تو کر, آج سے پہلے میں گھوڑا منگواتا تھا, دائیں رکاب میں اکبر کا ہاتھ ہوتا, بائیں میں قاسم کا ہاتھ ہوتا. میرے گھوڑے کی باغیں اور وہ محمد پکڑتے, آج نہ اونو محمد ہے, نہ اکبر ہے, نہ عباس ہے. قبلہ ایک مستور ہے, ضعیفہ ہے, پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کانپتا ہوا ہاتھ عباس کے گھوڑے کی رکاب میں ڈال کے آہستہ سے کہتی ہے سوار ہو میرے اکبر کا استاد. آواز آئی تو کون ہے, آواز آئی تیرے اکبر کی ماں لیلا ہوں. اور بائیں رکاب میں ہاتھ, روتا ماتم کرتا, بائیں رکاب میں ہاتھ آیا, سوار ہو میرے قاسم کا استاد. عباس سوار ہوا. قبلہ حوصلہ بھائی, 2 لفظ ختم, تیسرا لفظ شروع اور مجلس ختم. پورے عروج میں مجلس پہنچ گئی. تو اٹھ کے ماتم کر, سیدوں کو پرسہ دے, میں مجلس ختم کروں. عباس میدان کو گیا, 14ویں قدم پہ عباس ہے. اور میری ماں و بہنوں 14ویں قدم پہ عباس ہے. جب پیچھے سے آواز آئی رک جا, عباس نے مڑ کے دیکھا, 57 سال کا ضعیف حسین, امامے کے پیچ گردن میں, نالین کوئی نہیں, ننگے پاؤں دوڑتا آ رہا ہے. آواز آئی اتنی جلدی نہ کر, اللہ جانے پھر ملے یا نہ ملے. روتے آؤ, شرم کر کے نہ رو. ختم کر رہا ہوں بات کو.
مصائب کی معراج ہے. میں نے 3 منٹ کا وعدہ کیا, ماتم بھی کرتا ہے, روتا بھی ہے. ادھر سے عباس لڑنے گیا. علامہ صاحب میرے بھائی جعفر علی میر صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے, 2 لفظ سنا ندیم بھائی. جب عباس گیا ہے 3.5 سال کی سکینہ باہر نکلی, آواز آئی بابا مجھے اٹھا, میں چاچا کو دیکھوں. جب حسین نے اٹھایا, چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے چہرے پہ رکھ کے معصومیت سے پوچھتے, بابا چاچا عباس پانی لے آئے گا, میرا اصغر پانی پی لے گا. چاچا عباس پانی لے آئے گا, میرا اصغر پانی پی لے گا. چاچا عباس پانی لے آئے گا, میرا اصغر پانی پی لے گا. حسین کہتا ہے سکینہ سکینہ نہ مجھے رلا نہ خود رو. آواز آئی بابا تجھے تیری غربت کا واسطہ اتنا بتا, چاچا پانی لے آئے گا, میرا اصغر بچ جائے گا. جب 4تھی دفعہ سکینہ نے کہا, حسین نے سکینہ کو اتارا, تھوڑی سی ریت سکینہ کے بالوں میں ڈالی, سر چوم کے. حسین کہتا ہے سکینہ سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لے, جواب بھی سن لے, جواب بھی سن لے. واپس میرا بھی نہیں آتا, بچتا تیرا بھی نہیں آتا. کس انداز میں ماتم کرتے ہو, شرم کر کے کیوں روتے ہو؟ واپس میرا بھی نہیں آتا, بچتا تیرا بھی نہیں. بس قبلہ مجلس ختم. اٹھ کے جنہوں نے ماتم کرتا ہے, میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا اس وقت. عباس گیا, جیسے پانی بھرا بھرا واپس آیا, جس طرح سے بازو کٹے کٹے, جس طرح سے دوسرا شانہ کٹا کٹ گیا. تو سن کے رو رہا, مجھے علی کی عزت کی قسم چپ اس لیے کر گیا ہوں, ذہنی طور پہ سیدہ سے اجازت لے رہا ہوں. بی بی اگر اجازت ہو تو مصائب چھپاؤں نا. دایاں شانہ کٹاؤ میری بہنوں, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سیدوں کے, ہر بہن ہر ماں سے کہہ رہا ہوں, صرف ایک لفظ سن لو. جب دایاں شانہ کٹا, عباس کہتا ہے سکینہ کی خیرات. جب بایاں بازو کٹا, عباس کہتا ہے اصغر کی خیرات. مشک کا دہانہ منہ میں لیا, یا حکیم بن طفیل ظالم نے پیچھے آ کے گرز مارا. میں تم سے سوال کرتا ہوں, روو یا نہ روو, صرف اتنا بتلاؤ. ادھر سے گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے, عباس کے بازو ہے نہیں. اللہ جانے کیسے زمین پہ آیا, کس طرح سے زمین پہ آیا. 3 دفعہ آواز آئی, 3 دفعہ آواز آئی, واہ غربت, ہائے او میری غربت, ہائے او میری غربت, ہائے. نہیں بھائی نہیں, 2 لفظ سن لو, مسائل میں ختم کرتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا اٹھ کے ماتم کرو گے, اور اسی مجلس میں پہنچ گیا ہوں. اگر غلط پڑھوں بی بی زینب شفاعت نہ کرے, اگر صحیح پڑھوں اٹھ کے ماتم کرنا. 10,000 کا یہ مجمع مجاہد شمسی کے بھائی کو مولا زندگی دراز کرے. 2 لفظ سن لو, مارا گیا عباس. میں نے پڑھ لیا, تو نے سن لیا. مارا گیا عباس, دلیر ہو گئے مسلمان. آخری لفظ ہے, میں نے قسم کا یہ غلط پڑھوں زینب شفاعت نہ کرے, صحیح پڑھوں اٹھ کے ماتم کر. جب 12 ظلم نہیں قبلہ کہتے روتے کیوں ہو؟ جب 12 محرم کو, میری ماں بہن اور میری ماں بہنوں, جب 12 محرم کو بالکل اسی وقت زینب کے ہاتھوں میں اس انداز سے جب رسیاں باندھی گئی, جب اس انداز میں رسیاں باندھی گئی اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ سوار ہوئے, بابا آپ سے کہہ رہا ہوں نیزوں پہ سوار ہوئے, ایک سر عباس کا 9 دفعہ سوار ہوا, ادھر گر پڑتا ہے, سر زمین پہ گر پڑتا ہے. شمر کہتا ہے سجاد تیرے چاچا کا سر گر کیوں پڑتا ہے؟ سجاد کہتا ہے ظالم انصاف تو کر, میرا چاچا ہے غیرت مند, میرا چاچا جب نیزے پہ سوار ہوتا ہے عباس کی آنکھیں کھلتی ہے, سامنے پھوپھی زینب کا سر نظر آتا ہے, عباس کا سر گر پڑتا ہے. اب پردو قبلہ ہے اجازت, ہے اجازت, ہے اجازت.